اور آج جس سیگمنٹ کی طرف ابھی ہم منتظر ہیں وہ علماء کرام سے ہم سوالات کرتے ہیں، اور بہت ہی آج کا انٹرسٹنگ ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے قرآن اور سائنس۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ نظام ہستی جو قدرت نے ہمارے لیے، ہر جاندار کے لیے الگ الگ وقت میں کس انسان کے لیے کون سی چیز کتنے مقدار میں ضروری ہے، یہ سائنس ہی تو ہے جس کی معلومات ہم تک آج پہنچ گئی ہیں۔ میں اپنے علماء کرام سے پہلے ان کا تعارف کرا دوں، اور پھر ہم جانیں گے کہ قرآن اور سائنس دونوں چیزیں آج کے دور میں کس طرح اپلائی ہوتی ہیں اور ہم ان سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ جواد آبدی صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ، آپ شکریہ علی بھائی۔ یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ مفتی اقبال نقشبندی صاحب، السلام ورحمۃ علیکم۔ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت ہیں؟ بالکل آخر آخر ہے، الحمدللہ، رمضان بالکل اللہ ہمارے قبول فرما لے، اللہ سامنے قبول سے فرما جاتے لے۔ ہوئے نظر آ رہے ہیں، جی بالکل، اور اس میں بھی سائنس بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں ہماری دینی تعلیمات بھی ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہنا اور میں ہم لوگ بہت زیادہ حیران بھی ہوتے ہیں، کیوریس ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں میں۔ پہلے کچھ چیزوں میں اگر ہم دیکھتے تھے تو اگر آپ صرف خط ہی دیکھ لیں تو ایک ہم خط کسی کو لکھیں گے تو پہلے دن، ہفتے یا مہینے لگ جاتے تھے پہنچنے میں، اور پھر اس کا جواب آنے میں مزید ٹائم لگتا تھا۔ آج ایک کلک کریں اور اگلے کے سامنے فوراً ای میل آ جاتا ہے یا فیکس آ جاتا ہے یا چیزیں آ جاتی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں کتنی آیات ایسی نازل ہوئی ہیں کہ جن سے سائنس کا علم رکھنا یا اس کی معلومات کا کوئی ہنٹ دیا گیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ علی بھائی، قرآن پاک کا ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن کا پڑھنا ضروری ہے، قرآن کا سمجھنا بے حد ضروری ہے، اور قرآن کی تعلیمات کا پھیلانا یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ اب قرآن پاک نے ہر خشک و تر چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا گہرا سمندر ہے قرآن۔ اس کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں قرآن پاک کی۔ بڑا گہرا سمندر ہے۔ قرآن پاک نے کسی علم کے حاصل کرنے کو منع نہیں فرمایا کہ یہ علوم حاصل نہ کرو، بلکہ تمام علوم کے چشمے جو جاری ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ قرآن پاک سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ 2 چیزوں کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے لیا ہے۔ ایک تو قرآن پاک کا انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت، وہ بھی قرآن پاک نے۔ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول آپ کی جان کے محافظ ہم ہی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا محافظ ہے۔ قرآن کا محافظ خدا تعالیٰ ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ خدا بزرگ و برتر ہے۔ تو لہذا قرآن پاک جو ہے نا، اس کا نزول یہ ماہ رمضان کے اندر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن نے ایک نام تو اپنا قرآن بتایا، دوسرا کتاب ہدایت بتایا، تیسرا نام بتایا فرقان، یعنی فرق کرنے والی کتاب۔ حق و باطل میں، اپنے اور پرائے میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ طیب اور خبیث میں، پاک ناپاک میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب جو 1400 سال پہلے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سینہ منور سے اصحاب کے سینے میں اس قرآن کو منتقل کیا۔ اب یہ قرآن پاک من وہی قرآن پاک ہے جو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وحی کی صورت میں نازل ہوا۔ اس قرآن میں کہیں زبر، زیر، شد، مد کا کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر اصحاب کے پاس یہ علوم کے خزانے آئے، یہاں تک کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں سارا قرآن سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ بسم اللہ میں ہے۔ بسم اللہ کا جو نقطہ ہے وہ میں شیر خدا ہوں، یعنی اپنی طرف آپ اشارہ فرماتے ہیں، وہی حضرت شیر خدا کی ذات ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ایک نقطے کا مقام اور شان یہ ہے کہ وہ ایک رات میں درس تفسیر شروع کریں تو صبح ہو جاتی ہے، فرماتے ہیں یہ تو رات ختم ہو گئی، علی کا علم ختم نہیں ہوا۔ پھر جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم کی یہ بات ہے، پھر سلطان دو جہاں
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا کہنا، حضور کے علوم کے خزانے کتنے وسیع ہوں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں قرآن پاک کا ماننا ضروری ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے، اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اب ہم چونکہ عجمی ہیں، عجم میں رہتے ہیں، عرب کو صرف نحو منطق کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ بغیر صرف نحو کے عربی سمجھ نہیں آتی، تو لہٰذا ضروری ہوتا ہے ہم جو یہاں پاکستان میں ہیں ہمارے مدارس کے اندر عصری تعلیم یعنی جدید تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اب اگر ہم سائنس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر قرآن پاک کے جو اصل حقیقت ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ الجبرہ کو آپ دیکھ لیں، ہمارے تو دین کے مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ کے اندر زمین کی اقسام کے اوپر کئی کتابیں لکھ ڈالی اور کئی 100 اقسام اس کی لکھی ہے۔ وہ کہاں سے لی ہے؟ وہ یہی قرآن پاک سے لی ہے۔ جب عراق، بصرہ، ایران، انڈونیشیا ہر جگہ یہ قرآن کے علوم کا فیضان پہنچا ہے، آخر میں جا کے یورپ میں پہنچتا ہے۔ اب یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا قرآن نے منع کہیں نہیں کیا، انکار نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ وما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے وہ لے لو۔ جس چیز سے رسول منع کرے وہاں رک جاؤ، جہاں رسول اللہ رسول منع نہ کرے بلکہ رسول یہ کہہ دے اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین کیوں نہ جانا پڑے تو وہاں جاؤ۔ تو چائنا کے اندر اس زمانے میں کون سا علم ملتا تھا؟ قرآن کا تھا یا حدیث کا تھا یا فقہ کا تھا؟ وہ یہی جدید علوم تھے، وہ یہی عصری علوم تھے۔ اس لیے میرے قرآن نے کہیں منع نہیں کیا، بلکہ آپ ایک ایک سورت کو پڑھتے جائیں، یہ حاضر کا موازنہ کرتے جائیں تو پتہ چلے گا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ابھی آئی ہے، یہ جدید تو علومات ابھی آئے ہیں، ہمارے قرآن نے 1400 سال پہلے اس کا اعلان کر دیا تھا۔ آپ بجلی کو دیکھ لیں، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ سورہ رات کو دیکھ لیں، بیٹھے علامہ صاحب، رات کے معنی کیا ہے؟ بجلی کے بنتے ہیں۔ لوہے کا ذکر آپ دیکھ لیں، سورہ آپ اس کو حدید کو پڑھیں۔ شمس و قمر کو دیکھ لیں، ستاروں کو، ماہر فلکیات کو دیکھ لیں، بس سماء ذات البروج کو آپ دیکھ لیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے قرآن نے کہیں منع نہیں کیا، بلکہ جتنے اخذ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، وہ میرے قرآن کے مرہون منت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات ہے۔ علی بھائی، علامہ صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے آئرن کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ آئرن ارتھ کی فارم نہیں ہے، آئرن ایک میٹیور کے تھرو آیا تھا، ارتھ کے اوپر گرا تھا تو پھر آئرن یہاں پر فارم ہونا شروع تھا، جتنی میری انفارمیشن صحیح ہو غلط ہو، لیکن بعد میں سائنس نے اس کو پروف کیا کہ واقعی یہ ارتھ کا فارم نہیں ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہم نے اسے اتارا اس جگہ پہ تاکہ یہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں علامہ صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلمان جس طریقے سے سائنس میں ترقی کرتے جا رہے ہیں دن بدن، تو آپ کو ہر قرآن کی آیت جس کو نعوذ باللہ بہت سارے لوگ چیلنج کرتے تھے، اب انہوں نے بھی اپنا سجدہ کر دیا ہے کہ نہیں، یہ تو واقعی اس کے اندر جو ایک ایک بات ہے وہ بالکل صحیح لکھی ہوئی ہے۔ کیا ایسا لگتا ہے کہ غیر مسلم زیادہ ان کا اس کی طرف جھکاؤ اور مسلمانوں کا نہیں ہے کہ سائنس کی طرف، اس کو پروف کرنے کی طرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی نوعیت کا انتہائی منفرد آج کا عنوان ہے ہمارا، قرآن اور سائنس، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اور کہہ کر قرآن اور سائنس کو الگ الگ کر تو دیا ہے، در حقیقت سائنس قرآن مجید کے علم کی ایک روشنی کی کرن ہی ہے، جو آج ایک چھوٹی سے علم کی روشنی میں، جسے میں چھوٹا کہہ رہا ہوں، اس کی وسعت اتنی کہ آج تک اس میں یورپ کے اندر جو ہے ڈسکس ہو رہا ہے، اس پہ ریسرچز ہو رہی ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا، قرآن مجید برہان رشید میں سورۃ النحل میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں سے ارشاد فرماتا ہے، سب سے کہتا ہے کہ ہم نے اس زمین کو، اس آسمان کو، اس رات کو، اس دن کو، اور ستاروں کو، چاند کو، شمس و قمر کو، سب کو تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے۔ اس زمانے میں بہت پہلے جب ترقی نہیں ہوئی، جب یہ سولر سسٹم ایجاد نہیں ہوا تھا، جیسے آج سولر کے پینلز باقاعدہ لگائے جاتے ہیں، اس زمانے میں کسی کو اگر کہا جاتا ہے کہ ہم نے سورج کو کنٹرول میں دے دیا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ آج سب نے دیکھ لیا کس طریقے سے سولر انرجی کو ایبزارب کرتا ہے اور اس کے بعد وہ انرجی آپ کے گھر میں پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کی تفسیر 1443 سال بعد ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، حضرت علی ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، حضرت سلمان فارسی ساتھ میں، پانی میں سورج کی روشنی پڑی، اچانک چمک سی نظر آئی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا، یا علی یہ کیا ہے؟ مولا نے مسکراتے فرمایا، سلمان تعجب نہیں کرو، یہ پانی میں آگ ہے، یہ کہہ کے آپ آگے بڑھ گئے۔ آج آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے ڈیمز ہیں، وہاں جو بجلی بن رہی ہے کیسے جنریٹ ہو رہی ہے؟ اونچائی سے پانی کو ایک مقدار سے پھینکا جا رہا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں آپ آیات دیکھتے جائیں، ہر قدم قدم پر آپ کو آیات۔ آپ نے جو سوال کیا،
حقیقت عملی ہے یہ دیکھیے قرآن ہمارا نصاب ہونا چاہیے تھا, ہمارا منشور, ہمارا کمپلسری سبجیکٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم نے اسے صرف استخارے کے لیے, سر پہ رکھنے کے لیے, مریض کو ہوا دینے کے لیے اور سوئم چیلم کے لیے رکھ لیا ہے. یہ ساری چیزیں جائز ہیں جو میں نے کہی ہیں, لیکن آیا کیا قرآن صرف اس لیے آیا ہے. قرآن کو پڑھیں, بلیک ہول آج سائنسدانوں نے ثابت کر دیا کہ نبی کریم جس فضا میں گئے تھے, ساری خلا کو, اسپیس کو, تمام موجودات کو چھوڑ کر جہاں سے حسنین کے نانا واپس آئے تھے, آج سائنس نے ثابت کر دیا وہ جگہ بلیک ہول ہے جہاں سے کوئی اسٹار جا کے واپس نہیں آتا ہے. صرف وہ واپس آ سکتا ہے جس کے پاس اسپیشل پاورز ہوں یا ایکسٹرا پاور ہو, اور اسی کو اسلام کی زبان میں معجزہ کہا جاتا ہے. یعنی دوسرے لفظ میں یہ کہوں, جس نے بنایا ہے وہ اگر چاہے تو اپنے بندے کو لے کے بھی جا سکتا ہے, وہاں سے واپس بھی لے کر آ سکتا ہے. قرآن کے صفحے صفحے پر سائنس ہے, وہ نگاہ چاہیے, وہ آنکھ چاہیے, وہ دماغ چاہیے جو اس قرآن کو پڑھ کر ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. مہینہ بہت اچھا ہے ہمارے پاس سے گزر رہا ہے, قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھیں, تشریح پڑھیں, تفسیر پڑھیں, تاکہ آپ کو ان علوم کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی حقانیت زیادہ سے زیادہ سمجھ میں آنی چاہیے. بہت ہی خوبصورت بات بہت کی ہے. خوبصورت بات. اور علی بھائی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ جو سمجھنا چاہتا ہے, جس کے جو سوالات ہیں, چاہے وہ زندگی کو لے کر ہو, آخرت کے حوالے سے ہو, موت کے حوالے سے ہو, سائنس کے حوالے سے ہو, مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف قرآن مجید کھولنے کی دیر ہے, آپ کو اپنے سارے سوالوں کے ہر جواب سوال وہاں کا پہ مل جواب جائیں ہے. گے. ہم نے کافی سال, مجھے ایسا لگتا ہے, بلکہ بریک سے آنے کے بعد میں یہ مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, مجھے لگتا ہے ہم نے بہت سارے سال مسلمانوں نے ضائع کیے ان باتوں میں کہ فلاں چیز استعمال نہیں کرو, یہ آلہ کفر ہے, تو فلاں چیز یوں نہ کرو کیونکہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. اس پہ میں بات کروں گا. بہت ساری, جیسے پرنٹنگ تھی ہمارے پاس, بہت ساری چیزیں ہم پریزرو نہیں کر سکے, جو جس طرح آپ نے بتایا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر تھیں چیزیں, وہ اصحاب کے پاس تھیں, لیکن اس طرح سے ہم اس کو نہیں اپنے پاس پریزرو کر سکے جس طرح ہمیں کرنی چاہیے تھی. اور وہی جو غیر مسلم تھے انہوں نے وہ ساری چیزوں کو آگے نکلتے گئے اور وہ سیکھتے گئے ہماری اس قرآن سے, اور ہم پیچھے انہی باتوں میں لگے رہے کہ یہ چیز ہمیں کرنا چاہیے, یہ ہمیں چیز نہیں کرنا چاہیے. ضروری ہے. جی ضرور. مفتی صاحب اگر آپ بتائیں, کیا ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں سائنس کے معاملے میں, جبکہ قرآن ہمارے پاس نازل ہوا سب سے پہلے, اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس سے استفادہ حاصل کرتے, سائنس میں آگے سے آگے نکلتے. آج سوئی سے لے کے جہاز تک جو ہے وہ ہمیں باہر لوگوں سے ہم جو ہے وہ لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ کب ان کی عنایت ہوگی تو ہمیں وہ اس کے فارمولے ملیں گے. جبکہ بہت سارے, چاہے علم ریاضی میں لے لیں, جغرافیہ میں لے لیں, ویسے اگر آپ ڈاکٹری میڈیسن اس دور کی اگر آپ لے لیں تو ہمارے پاس تو بہت بڑے بڑے نام ہیں. آپ کیا کہنا بسم چاہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم. میں علی بھائی آپ سے تھوڑا اختلاف کروں گا. ایسا نہیں ہے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے ہیں تارے کے قرآن ہو کر. اچھا. اس زمانے کے اندر جو ہمارے اسلاف تھے, تحقیقات میں تو تاخیر ہو سکتی ہے, دیر ہو جاتی ہے, مگر عمل کے میدان میں وہ سب سے آگے ہیں. وہی ہمارے آئیڈیل تھے. بڑے بڑے نام جو سائنسدانوں کے اندر آتے ہیں, تحقیقات کے اندر آتے ہیں, وہ ہمارے مسلم وہ سائنسدان ہیں, انہی کے نام آتے ہیں. اب یہ اس زمانے کے اندر میں کہتا ہوں, ترقی کے لحاظ سے تو آپ کا جملہ میں درست سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, ترقی میں یہ جو مادی ترقی جس کو ہم کہہ رہے ہیں, اس کے اندر ہم پیچھے رہ گئے ہوں, لیکن وہ جو قرآن کی ترقی ہے, جو عملی ترقی ہے, اس میں ہم پیچھے نہیں ہیں. ہمارے اسلاف کا اس میں بہت بڑا کام ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہمارے اسلاف نے کام نہیں کیا تو پھر یہ الزام ہوگا, یہ زیادتی ہوگی. بلکہ ان بزرگوں نے اپنے جتنے ان کے وسائل ان کے پاس تھے, انہوں نے اس کے اوپر کام کیا. اب انہوں نے ہم تک یہ فیضان قرآن پاک کا پہنچایا. میرے نزدیک قرآن کا فیضان یہ ہے کہ یہ قرآن مجھے جنت میں لے کے جائے گا. میں مادی چیزوں کو تو اپنا رہا ہوں, بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, یا اپنے ارد گرد کے معاشرے کے لیے. میں اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں, قرآن پاک سے میں کیا مدد لے رہا ہوں. قرآن پاک کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا, جو 30 آیاتوں والی سورت پڑھے گا وہ قبر میں بھی قرآن کو پڑھے گا, وہ حشر میں قرآن کو پڑھے گا. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ وہ کون سی سورت ہے 30 آیاتوں والی؟ فرمایا وہ سورہ ملک شریف ہے. اصحاب ایک جگہ پہ گئے, خیمہ لگایا, بیٹھے رہے, مغرب ہو گئی, رات ہو گئی, عشاء کا وقت آیا, دیکھا کہ وہاں سے زمین سے کوئی قبر ہے, اسے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. اصحاب پلٹے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال رکھا کہ حضور وہاں پہ قرآن پڑھنے کی سورہ ملک کی آواز آتی تھی, مگر وہاں پڑھنے والا ہمیں نظر نہیں آیا. فرمایا میری امت کا ایک عالم تھا, وہ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا.
اور دعا کیا کرتا مولا اگر تو کسی کو اجازت دے قبر میں پڑھنے کی تو مجھے بھی اجازت دینا. تو اللہ نے اس پہ اپنی رحمت کی ہے. وہ قبر میں پہنچا تو قرآن کا ساتھ اس کے ساتھ تھا. جا کے قبر کے اندر وہ قرآن پڑھ رہا ہے, وہ قرآن سورہ ملک کی آواز آ رہی ہے. علی بھی میں یہ سمجھتا ہوں یہ مادی چیزیں ہم اس کو حرام نہیں کہتے, ہم اس کو مباح کہتے ہیں. ہم ان کو مطلقاً حرام غلط نہیں کہتے, مگر ہم کہتے ہیں کہ عمل کی طرف جب ہم آئیں گے تو ہمارے باقی جو جتنے کام ہیں یہ خود بخود حل ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب آپ کی طرف میں بات کو لے کے چلتا ہوں جو ابھی مفتی صاحب نے بات فرمائی ہے. میرا جو سوال تھا وہ بڑا بیسک سا تھا. وہ یہ تھا کہ اب چاہے آپ جہاز لے لیں یا آپ بڑے بڑے آپ میزائل لے لیں یا آپ کوئی ڈرون لے لیں یا آپ ایون چھوٹی سی بات اگر لے لیتے ہیں آج کا موبائل اگر آپ لے لیتے ہیں, ہم نے جب بھی یہ چیز ہمارے پاس آئی اس سے پہلے ہمیشہ ہمیں سالوں یہ بات اپنے یا تو آباء و اجداد سے اپنے بڑوں سے یا بوڑھوں سے یہ سننے کو ملا کہ اس کو ہاتھ مت لگانا, اس کو ہاتھ مت لگانا, یہ جو ہے اس میں آپ کے لیے جو ہے گناہ کا سامان رکھا ہوا ہے. جبکہ وہی چیز اگر آپ اس کا پازیٹیو اینگل لیں گے تو اس میں آج وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو بھی آلہ ہے وہ تو ہر چیز کے اندر ہے. آپ یہ ٹیبل رکھیے, چاہے تو اس کے اوپر چائے رکھ دیجئے, چاہے تو اس پہ کتاب رکھ لیجئے, چاہے تو اپنا سر پھوڑ لیں, سارے آپشنز ہیں نا ہمارے پاس. ہم کیوں ہمیشہ ایک نیگیٹو اینگل کی طرف جاتے ہیں؟ میں یہ والا سوال اگر آپ کی طرف رکھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے علی بھائی یہ تو ہر چیز کے اندر آپ نے صحیح فرمایا. گھر میں جو چھری رکھی ہوئی ہے اس سے چاہے تو آپ خربوزہ کاٹ لیں اور چاہے تو کسی گردن کاٹ دیں. وہ چھری فی نفس ہی بری نہیں ہے, نہ اچھی ہے, اس کا استعمال ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کا مطلب استعمال جو ہو رہا ہے وہ کس سے نکل رہا ہے, وہ بندے سے نکل رہا ہے. خود اس بندے کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آیا وہ کس چیز کو جو ہے وہ یوز کر رہا ہے اور کس کو مس یوز کر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ انسان کے اپنے اندر کا ایلیمنٹ ہے. چیزوں کو ہم نے خود سے سمجھ لیا. ہاں کسی چیز کی حرمت واضح ہے, اس کی خباثت واضح ہے, اس کی نجاست واضح, اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہم جنرل چیزوں کی بات کر رہے ہیں. جیسے مفتی صاحب نے کہا مباح چیزیں. انٹرنیٹ جب شروع آیا تھا سب نے پوچھا. آج دیکھیں انٹرنیٹ کیسی چیز ہے. یہ ہمارا پروگرام لائیو جا رہا ہے یہاں سے, کہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. یہ آج سائنس کی مرہون منت ہو رہا ہے. آج دین کا پیغام پہنچ رہا ہے. آج مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے براہ راست مناظر ہم جیسی گناہگار آنکھوں سے بیٹھ کے کیسے دیکھ رہے ہیں. یہ سیٹلائٹ ہے, یہ سب سائنس ہی تو ہے. دیکھیے میں ایک اور بات کہوں گی, جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے سائنس ترقی میں شاید پیچھے رہے گی, اسلام پیچھے رہ گیا ہے, سائنس صاحب آگے نکل گئی. نہیں, یہ جو آج آپ فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, سگنلز پہ جو ہماری آواز جا رہی ہے کیسے جا رہی ہے. سب نے بتایا کہ اسپیس میں, فضا میں, ہوا میں کچھ ایسی ریز ہیں جو آپ کی آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کنڈکٹ کرتی ہیں, پہنچاتی ہیں. سوال میرا یہ ہے کیا یہ ہوا اور اسپیس رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی؟ بالکل تھی. تو کیا کسی کا دماغ اس وقت نہیں گیا؟ جی دماغ اس وقت اس لیے نہیں گیا کیونکہ انسان ارتقاء کی منزلوں میں آہستہ آہستہ ہے. بہت سی ترقیاں علی بھائی ایسی ہیں جو ابھی نہیں ہیں, 20-50 سال بعد آپ دیکھیں گے. تو کیا 20-50 سال بعد آج جو لوگ چاند پہ اور دوسری جگہ پہ پہنچ رہے ہیں تو کیا یہ چاند آج سے ہزاروں سال پہلے نہیں تھا؟ یہ تو تھا. یہ انسان نے ارتقاء کا منزل آہستہ آہستہ طے کیا. دیکھیے ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں, ہم نے اس کو فقط یہ سمجھ لیا کہ بس مسلمان ہیں اب تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ہم اگر اس کو کتاب سمجھ کے پڑھتے تو بہت کچھ ہوتا ہمارے لیے. میں ایک جملہ کے بات تمام کروں. عراق کے وزیر ثقافت تھے شہرستانی, وہ کہتے ہیں کہ میں نے عراق کے اندر ایک لائبریری کا دورہ کیا, بہت ساری کتابیں تھیں. عیسائی وہ ایک اسکالر تھا, اس کی لائبریری تھی. کہتے ہیں میں دورہ کر رہا تھا, کرتے 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 اچانک میری نگاہ کتاب پہ پڑی, میرے پیروں میں جمود سا آ گیا, رک گیا میں وہاں بالکل اسٹل. وہ تعجب سے اس کو بلا کے لائبریرین کو پوچھا یہ کتاب تمہارے یہاں کیا کر رہی ہے؟ اب جو اتارا تو کتاب کا نام تھا نہج البلاغہ, مولا علی کے خطبات. اس نے تعجب سے پوچھا یہ تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ یہ تو ہمارے امام کی کتاب ہے, ہمارے خلیفہ کی کتاب ہے, ہمارے رہنما کی کتاب ہے. اس عیسائی لائبریرین نے کہا کہ اگر ہم علی کے زمانے میں ہوتے تو علی کے ممبر کے چاروں طرف تم لوگوں کے امامے نہیں ہوتے, ہمارے ہیٹ رکھے ہوئے ہوتے. اتنا بڑا فرد تمہارے پاس تھا جو کہتا رہا سلونی سلونی اما شیتم, جو چاہے علی سے پوچھو. اس وقت پوچھ لیتے مولا علی سے مغرب و مشرق کا فاصلہ کیا ہے, ہوا کا ہجوم کیا ہے, روشنی کی سپیڈ کیا ہے, ہوا وزن رکھتی نظر کیوں نہیں آتی, زلزلے کیوں آتے ہیں, کیا ہوتا ہے, سب کچھ ایوری تھنگ مولا بتا سکتے تھے. لوگوں نے نہیں پوچھا. اب کیا ساری ذمہ داری رسول اللہ پر تھی, ائمہ پر تھی کہ وہ خود بتائیں؟ نہیں, انسان کو ارتقاء کی منزل طے کرنی پڑے گی. آج ہم اس کو کمپنسیٹ کیسے کر
سکتے ہیں. ٹھیک ہے مجھ سے اگر غلطی ہوئی ہے, میں نے قرآن کو حق ادا نہیں کیا, میں نے جس طرح سائنس اور اسلام کو ریلیٹ کر کے اپنی جنریشن کو بتانا نہیں بتایا, میں آنے والے کل میں تو کوئی عہد کر سکتا ہوں, کوئی پرومس تو کر سکتا ہوں کہ میں اپنے آنے والی جنریشن کو, اپنے آنے والے سامعین کو, آڈینس کو ہم قرآن اور سائنس کو ایسے بتائیں کہ سائنس کوئی الگ چیز نظر نہ آئے, بلکہ سائنس قرآن کی تائید کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے بار بار. اور اسلام جو چیزیں 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے وہ آج سائنس پلٹ کے آ رہی ہے. آج سب نے بتایا کہ ستارے گیلیکسیز میں ہوتے ہیں, ان کا اپنا ایک سرکمٹانس ہوتا ہے, ہر اسپیس کے اندر گیلیکسی ایک دوسرے کے نہ قریب ہے نہ بہت دور ہے. یہی سورۃ البروج میں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے, ستارے اپنی اپنی ایک برج کے اندر ہیں. اسی کا ذکر سورۃ الواقعہ میں فلا اقسم بمواقع النجوم, مجھے قسم ہے ستاروں کی ایگزسٹنس کی جگہ کی جہاں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب ستاروں کا تذکرہ, کہکشاں کا تذکرہ, کمند کا تذکرہ, فضا کا تذکرہ, خلا کا تذکرہ سب قرآن میں بھرا پڑا ہے. وہ آنکھ اور وہ دل چاہیے جو ان چیزوں کو قرآن کے سمندر سے موتی کی صورت میں نکال کر لیا ہے. وہ سبحان آنکھ اور دل چاہیے, بہت ہی خوبصورت بات. میں مفتی صاحب اگر آپ سے ایک سوال ہے نا, آپ کی اجازت سے اگر میں پوچھنا چاہوں تو یہ جو فلکیات ہے اس کے بارے میں, یہ پوری ایک ایسی دنیا ہے جو بڑی مسٹری بھی ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایک الگ یعنی ایک الگ ہی دنیا ہے سیاروں کی, ستاروں کی انفیکٹ لوگ کہتے ہیں ستاروں کی چال سے بہت لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں قرآن میں فلک کے بارے میں کس طرح بیان کیا گیا ہوا ہے اور سائنس کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن پاک نے تو یہ واضح پیغام دیا ہے ستاروں کے وجود کا. یہ جو ہم استخارے کرتے ہیں یا ان کے زانچے بناتے ہیں یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی بھی منفی چیز نہیں ہے. مگر سائنس جو ہے وہ اسی قرآن سے ہی تو نکلا ہوا ایک علم ہے, ان کی اپنی تحقیق ہے جس کو ہم سائنس کہہ رہے ہیں. صحیح کہا عابدی صاحب نے, ہم آج جس مقام پہ بیٹھے ہیں ہم اسی جدید ٹیکنالوجی کے مرہون منت ہے. بران رحمت ہمارا پروگرام جو چلتا ہے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, تو اس کا انکار کسی نے نہیں کیا, بلکہ یہ درست ہے ستاروں کا چلنا. اب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, ہم نے یہ تو قرآن حدیث میں پڑھا, مگر آج چاند کے اوپر انسان پہنچا ہے, اس نے اپنا قدم رکھا ہے. تو 1400 سال پہلے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ میری امت کے لوگ وہاں تک پہنچیں گے. تو آج انسان وہاں پہنچا ہے, اس کا تو کوئی وہ انکار بھی نہیں ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ یہ جن چیزوں سے یہ ہماری سائنس قرآن سے ٹکرائے گی ان کا ماننا پھر منع ہے. اب سائنس کہتی ہے کہ زمین چاند کے ارد گرد گھوم رہی ہے. یہاں پہ سائنس اور قرآن کا اختلاف ہے, علماء کا اختلاف ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ زمین ساکن ہے ہمارے نزدیک. اب وہ کہتے ہیں نہیں صاحب جو زمین ہے وہ ارد گرد گھومتی ہے. تو یہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس جب یہ فتویٰ آیا, فتاوی رضویہ, اس میں پوری تفصیل موجود ہے. ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا اس میں راز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گنبد خضرا جو ہے مدینہ پاک جو ہے وہ آسمان میں ہے کیا زمین پہ؟ فرمایا زمین پہ ہے. اگر وہ زمین پہ ہے تو پھر زمین نہیں گھوم رہی, زمین ساکن ہے. تو لہذا چند ایک چیزیں ایسی ہیں, وہ بھی اختلاف ہے اور اختلاف میں خیر ہوتا ہے, کوئی وہ کفر کی حد تک وہ چیزیں نہیں جاتی. تو جہاں سائنس نے کچھ ایسی باتیں کی جو قرآن حدیث سے ٹکراتی تھی وہاں علماء کرام نے منع کیا. اب جہاز کا تو منع نہیں کیا, سفر کا کرنے کا, اس میں سفر کرنے کا یا بنانے کا, اس کی تعمیرات کرنے کا کہیں قرآن نے منع نہیں کیا. بلکہ جتنی جدید چیزیں تھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابہ ہے, انہوں نے ہاتھ میں کوئی لوہے کی چیزیں پہنی ہوئی تھی, حضور نے منع فرمایا تو اس نے اتار دی. چند دنوں کے بعد سرکار کے وصال کے بعد وہ شخص آیا, پھر کوئی چیز پہنی ہوئی تھی, تو لوگوں نے کہا کہ حضور نے منع کیا. تو اماں عائشہ صدیقہ کے پاس گئے, تو اماں عائشہ صدیقہ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے جائز ہے. اب چونکہ یہ چیز عام ہو گئی ہے لوگوں میں, حضور نے خاص کر اس وقت کے لیے منع فرمایا تھا. اگر آج رسول اللہ ہوتے تو وہ اس کی اجازت دیتے. تو ہمارے اسلام نے کہیں منع نہیں کیا کہ اس زمانے میں یہ بحری جہاز بیڑے نہیں تھے, یہ حضور کے بعد یہ بنائے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سائنس ایک علم ہے, اس کا کہیں بھی منع نہیں کیا گیا قرآن کے اندر, بلکہ شریعت مطہرہ نے اس کو جائز کرا. علی بھائی میں ساری ڈسکشن سے صرف ایک بات سوچ رہی تھی کہ انسانیت اور مسلمان کب سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, نسلیں گزر چکی ہیں.
تو جیسے کہ قرآن مجید میں اور احادیث کی روشنی میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر روح کو، ہر انسان کو موت چکھنی ہی چکھنی ہے. تو میں دل میں سوچتی ہوں کہ جتنے بھی وہ لوگ جو ہمارے مذہب کو نہیں مانتے یا قرآن کو یا حدیث کو نعوذ باللہ نہیں مانتے، میں کہتی ہوں کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی لیکن آج تک کوئی بھی سائنسدان، کوئی بھی کیمیکل، کوئی بھی فارمولا آج تک مردے کو جان نہیں دے سکا. تو کیا میں کہتی ہوں اس بات پہ تو بالکل فل سٹاپ لگ جاتا ہے. اگر آپ جی. اتنے صحیح ہوتے، اگر سائنس اتنی جدید ہوتی تو ابھی تک تو آپ شاید کسی مردے کو بھی زندہ کر چکے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اور قرآن مجید میں واضح ہے کہ ہر انسان کو موت کا ٹیسٹ چکھنا ہے، اور یہ چیز اس وقت سے لے کے آج تک اپنی جگہ پہ سٹینڈ کر رہی ہے. اور اسی طریقے سے سائنس نے بہت ساری ترقیاں حاصل کی ہیں، چاہے وہ صبح اٹھنے کی بات ہو، چاہے وہ حرام کام کرنے ہو، شراب نہ پینا ہو، سگریٹ نوشی ہو. ان سب کاموں کو آج سائنس کہتی ہے کہ غلط کام ہے، اور ان ساری چیزوں سے آپ کو قرآن مجید نے بہت پہلے سے ہی روکا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے اتنے سارے سائنس آر مور دین انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. بالکل جی، بالکل. ہماری جو یہ کتاب ہے یہ صرف جو ہے، جس طرح علامہ صاحب نے ابھی کہا کہ یہ صرف دم درود پڑھ کے پھونکنے کے لیے نہیں ہے. یقیناً وہ اس کی تو ایک اپنی ویلیو ہے، یقیناً آپ وہ کلام الہی جب پڑھتے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو آج بھی ہمیں تلاش کرنی ہے. اور کیوں ہم منتظر رہتے ہیں کہ صرف جب کوئی ویسٹ اس کے اوپر کام کر کے ہمیں بتا دے گا تو ہم اس تحقیق کے اوپر مان جائیں گے. جیسے تھوڑی دیر پہلے مفتی صاحب نے بتایا کہ یہ شروعات تو ہمارے جو سائنسدان ہیں انہوں نے پہلے کی، ہمارے جو پہلے ہم سے گزرے زمانوں میں انہوں نے لا کے ہمیں چیزیں دی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم پیچھے چلے گئے. بہرحال بریک کی طرف جانے سے پہلے میں نے ایک چھوٹا سا سوال رکھا تھا جس کا آج تک جواب نہیں ملا، اور میں چاہتا ہوں اپنے علماء کرام سے وہی پوچھوں کہ کیا آگے کچھ زمانے میں ہمیں معلوم چلنے والا ہے کہ یہ جو برمودا ٹرائنگل کے اندر جہاز غائب ہو جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہاں امام مہدی علیہ السلام کا بسیرا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہاں پہ دجالی قوتیں ہیں اور اس کا بسیرا ہے وہاں پر. کیا ہم اور یا ہمارے علماء کرام یا ہمارے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے کچھ اس کے اوپر تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے یا کریں گے؟ رقل تحقیقات اس پہ کریں گے، اور ہم اس طاقت کو، دجالی قوت کو بھی نہیں تسلیم کرتے. اور دوسرا جو یہ مفروضہ ہے صرف حضرت امام مہدی علیہ السلام کا وجود مسعود ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں بنتی، حجت نہیں بنتی. میں سمجھتا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر کی ذات ہر جگہ ہے، ہر جگہ زمین و آسمان میں اسی کی ذات ہے، اسی کی طاقت ہے، وہی طاقت کا سرچشمہ ہے. بے شک. تو اگر ایسے معاملات ہوتے کہ کسی کے وجود کی وجہ سے یہ ساری چیزیں غائب ہو جاتی تو پھر امام مہدی علیہ السلام سے بڑے بڑے اولیاء اللہ، کاملین، صالحین بھی گزرے ہیں، انبیاء کرام کے وجود بھی موجود ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو باقی تو علماء کرام تحقیقات کر رہے ہوں گے، مگر میرے کہیں مطالعے میں یہ ایسی باتیں کوئی نہیں گزری ہے. ٹھیک. علامہ صاحب کوئی آخری کوئی ایسا میسیج، کوئی ایسی بات جو آپ ہمارے آج کے نوجوانوں کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کی روشنی میں کچھ ایسا سیکھیں کہ ہمارے عالم اسلام کے لیے یا ہمارے ملک پاکستان کے لیے کچھ ہم کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ہمارا تو پہلا آخری پیغام جو خود سب سے پہلے ہمارے لیے، میرے لیے اور پھر ہمارے سننے والوں کے لیے، خاص طور پہ ینگسٹرز جو بھی جنریشن ہمیں سن رہی ہے، یہی ہے کہ تعلیم سے اپنے کو ضرور مزین کریں. تعلیم وہ اسلحہ ہے کہ جس سے آپ ہر میدان جیت سکتے ہیں. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو چیلنجز ہیں، آنے والا جو دور ہے وہ ٹوٹلی جو نا اسٹڈی ایرا ہے، ٹوٹل پڑھائی کا زمانہ ہے اور تحقیقات کا زمانہ ہے. مختلف چیزوں پہ بھی سربستہ راز ہیں، ان پہ تحقیقات پہ اور حیرانی کے تالے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کو ہم تحقیق کے ذریعے کھول سکتے ہیں. میں ایک جملہ کہہ کے بات کو اور ختم کرتا ہوں. اسلام کی کتنی سربلندی جب ہم دیکھتے ہیں نا کسی چیز کو سائنس نے انڈورس کر دیا ہے، اسلام کے فلاں نظریے کو، فلاں رول کو، تو ہمیں اس انڈورسمنٹ پہ خوشی ہوتی ہے. بہت پہلے شریعت نے کہا تھا، چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جب ماں سوئے تو اپنے چھوٹے سے بچے کو سیدھے ہاتھ کی طرف اپنے لیفٹ سائڈ پہ سلائے. یہ ایک حدیث آ گئی. سائنسدانوں نے اس پہ تحقیق کی. کئی سال پہلے امریکہ کے اندر ایک ہاسپٹل میں بچوں کی نرسری پہ تحقیق ہوئی. انہوں نے 100 بچوں میں سے 50 بچوں کو ماں کے سیدھی طرف لٹایا اور 50 بچوں کو ماں کی الٹی طرف لٹایا. تو جو 50 طرف سیدھی طرف لیٹے تھے وہ روتے ہی رہے، چپ ہونے کا نام نہ لیا. اور جن 50 کو لیفٹ سائڈ پہ سلایا، کچھ دیر کے بعد وہ بچے چپ چاپ ہو گئے، ان کا رونا بند ہو گیا اور وہ سو گئے.
انہوں نے جب اس پہ تحقیق کی تو بعد میں پتہ چلا کیونکہ وہ جو ہارٹ بیٹ کی جو آواز ہے وہ الٹی سائڈ پر اتنی نہیں جتنا لیفٹ سائڈ پہ زیادہ ہے، اور بچہ چونکہ ایک عرصے تک اس آواز سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو جب وہاں لٹایا گیا تو وہ بہت جلدی بچہ جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہاں اس وقت چھٹے امام کا یہ فرمانا اور کہاں آج یہ۔ آج کیمسٹری پہ ہم بات کرتے ہیں، ایک جملہ ختم کر رہا ہوں، آپ نے ابتداً کہا تھا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں، سائنس دو چیزوں پہ سٹینڈ کرتی ہے، ایکشن ری ایکشن، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ کیمیکل جو ہم آپس میں فارمولاز کے تجربے کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے ایک کیمیکل کو دوسرے کیمیکل سے ہم نے ملایا، ایک تجربہ ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ اس کیمیکل کی کریکٹرسٹکس کچھ تھیں، اس کی کچھ تھیں۔ وہ جو اس کیمیکل کی کریکٹرسٹکس تھیں وہ کس نے پیدا کی تھی؟ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ وہ ایکشن ہے، ہم نے ملایا، یہ ری ایکشن ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے طاقت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ ری ایکشن جو ہوتا ہے وہ اس عمل کے مطالبے میں ہوتا ہے، نظر میں آتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کا پیغام ہمارا یہی ہے، اپنے آپ کو بھرپور تعلیم سے آراستہ کریں۔ اسلامی تعلیمات آپ کی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ کوئی آپ کے سامنے دین کی غلط انٹرپریٹیشن نہ کر سکے، اور دنیاوی تعلیم آپ کی اتنی مضبوط ہو تاکہ آپ ایک اچھے مسلمان بنیں۔ آج بھی ابن الہیثم، البیرونی، جابر ابن حیان آج بھی ہم میں پیدا ہو سکتے ہیں، یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں تھے، اسی زمین پہ پیدا ہوئے تھے۔ دیکھنا یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ دوبارہ کب پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور میں ایک بس چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گی کہ آج اتنی ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے، ہم کیمراز اور DSLR کیمراز اور فون کے اندر جو ہمارے کیمراز ہیں اس کے بارے میں ہم اتنی بات کرتے ہیں، وہ یہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی، لوگ ایک دم دیوانے ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری جو آنکھیں ہیں جس کو دیکھتے ہوئے کیمرہ ایجاد کیا گیا ہے، اس کا جو بنانے والا ہے ہم اسی پہ غور نہیں کرتے۔ تو بس غور و فکر کرنے کی دیر سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل جی، آج کا پروگرام امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، کیونکہ آج ہم بس تحقیق کرنے کے ہی جو ہے مراحل سے گزرتے رہے، اور قرآن اور سائنس یہ کیا مطابقت رکھتے ہیں، کوشش کی ہم نے کہ کسی طرح آپ تک یہ بات پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کر سکیں۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی ہم سے کوتاہی ہو گئی ہو تو درگزر کیجیے گا۔ مفتی صاحب، اگر میں آپ سے گزارش کروں پروگرام کے آخر میں کہ آپ دعا جزاک اللہ پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم المنافقین، فانصرنا علی القوم الفاسقین، فانصرنا علی القوم الظالمین۔ اللہم توبۃ قبل الموت، اللہم راحۃ عند الموت، مغفرۃ ورحمۃ وبعد الموت، اللہم رزقا حلالا طیبا، اللہم رب حب لی من الصالحین۔ اے ساری کائنات کے مالک خالق رازق اللہ، ہماری رمضان کی عبادت، ریاضت، جملہ روزے، سیام، جاگنا، بیٹھنا بارگاہ میں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین مولا، ہماری باران رحمت کی پوری ٹیم کو برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم، ظاہری باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔